ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دکھ ہوتا ہے لیکن ہم سارے ذائقے خراب کر لیتے ہیں. اور دیکھو نا یار، بالفرض کاروبار نہیں چلتا، چلے کچھ وقت کے لیے کسی کا کاروبار نہیں چلتا تو صحت تو ٹھیک ہے نا اس کی، بچے تو ہے نا گھر میں اس کے، لیکن اب پیسے نہیں تو وہ گھر میں پوری ٹینشن لے کے آ جائے، وہ جناب مزے لے کے کھانا ہی نہ کھا سکے. میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے کہا، چونکہ لوگوں کی بڑی پسند ہوتی ہے نا، آج گوشت لائیں اور گوشت کی پھر قسمیں ہیں، بڑا کھانا ہے کہ چھوٹا کھانا ہے کہ مرغا کھانا ہے، اور پھر اس کو پکانے کے لیے بھی ڈشوں کا استعمال ہے، تو ہمارے یہاں لوگوں کی پسند ہو جاتی ہے. آج کل بھی کچھ پسند ہے لوگوں کی کہ برگر کھانا ہے کہ شوارما کھانا ہے کہ پیزا کھانا ہے، اور پھر اس میں بھی اقسام ہے. میں نے ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا ابا جی آپ نے کبھی نہیں بتایا آپ کو کیا پسند ہے؟ مطلب سارے لوگ بتاتے رہتے ہیں. اب تو خیر دور نہیں رہا، یہ میڈیا نے بڑی ساری چیزیں ہم سے چھین نہیں، ورنہ بہت سارے آستانوں سے ماہانہ رسالے نکلتے تھے، مدارس کے ماہنامے ہوتے تھے، مجلہ نکلتا تھا، پرچہ شائع ہوتا تھا. تو اکثر علماء کے، مشائخ کے اور بھی جو لوگ سیاسی سماجی قد کاٹ رکھتے تھے ان کا انٹرویو کیا جاتا تھا. تو 2-3 سوال بڑے خاص ہوتے تھے. آپ کو پسند کیا ہے؟ رنگ کون سا پسند ہے؟ خوشبو کون سی پسند ہے؟ کھانے، یہ تقریباً کم و بیش سبھی سے پوچھا جاتا ہے. تو پڑھتے تھے ہم. میں نے ایک دن ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ سادے بندے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے؟ میرا دل کرتا ہے پوچھ لوں تاکہ کل کو ہم اس کا لحاظ کریں. تو والد صاحب فرمانے لگے، پتر جے تے لگی ہوئے نا پھوکتے پھرتے ہر شے پسند ہے. اگر بھوک لگ جائے تو پھر اچار کا بھی بڑا ہی مزہ ہے، اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر جو مرضی بھی آ جائے نخرے نخرے ہیں. آپ اپنی زندگی میں ذائقہ اگر لینا چاہیں تو اچار کا بھی آ جاتا ہے، لطف لینا چاہیں تو چٹنی کا بھی آ جاتا ہے، اور اگر مزاج آپ گھٹن والا بنا لیں